شاعر اٹھ کے چلے گئے نا، ہے کہ چلے گئے نا. اسی سے دیکھیے آپ لوگوں نے، علماء نے شاعروں کو سر چڑھا رکھا ہے. پہلے عالم ہے تب شاعر ہے، پہلے نبی ہیں تب حسان ہے. حسان بن ثابت بعد میں ہیں، نبی پہلے ہیں. نبی کا پیغام پہنچانا پہلے ضروری ہے، اور نبی کا پیغام علماء پہنچاتے ہیں. یہ حسان بن ثابت کی سنت ادا کرتے ہیں، اور ہم علماء نبی کی سنت ادا کرتے ہیں. ان کو سر چڑھا رکھا ہے، چلے گئے اٹھ کر. دین کی بات سنتے شاید اور دل میں ان کے میری باتوں سے اللہ برکت دیتا، دل اور سمجھ جاتا. اٹھ کے چلے گئے. اس لیے میں تو کئی جلسوں میں کہہ چکا اور اب بھی کہتا ہوں، علماء کی تقریر 12 ساڑھے 12 بجے تک کراؤ، اس کے بعد شورا کو 4 بجے تک پڑھواؤ. ترتیب بدل دو. شورا عوام سننا چاہتی ہے، جاہل عوام جن کو ڈنڈے کی ضرورت ہے. صرف سب تقریر اپنی سے کچھ ہونے والا ہے؟ پٹائی کی ضرورت ہے. نعت سنیں گے. ارے نعت سننا سنانا یہ حسان کی سنت ہے. نعت سنانا وہ بھی حسان بن ثابت. میرے نبی نے جب کفار شورا نے نبی کی مذمت کی تو میرے آقا نے کہا کہ ان کے بارے میں کچھ کہو. جی وہ بھی ایک آدھ حدیث سے ثابت ہے. تو نبی کا پیغام سنانا، یہ علماء یہ فریضہ ادا کرتے ہیں کہ نبی کی سنت ادا کرتے ہیں، نبی کا پیغام سناتے ہیں. یہ زیادہ اہم ہے. اور آپ ان کو بعد میں رکھتے ہیں بالکل 4 بجے بھور میں، اور شورا کو سر پہ بیٹھا رکھا ہے. کہا اٹھ کے چلے گئے دونوں. مجھ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. کوئی بھی بیٹھا ہو ان کی اصلاح کے لیے نہیں، بلانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی اصلاح کے لیے ضروری تھا مجھ کو یہ کہنا. مجھے یہ طریقہ بہت ناپسند ہے شورا کا. علماء کی تقریر نہیں سمجھتے، اور علماء کی دوستی نے بگاڑ دیا ہے ان کو. علماء کی دوستی نے. ایک شاعر تو سنا کہ میرے مدرسے فیضان سیدنا میں ایک مولانا کے پیٹھ پر جا کر کے، پیٹھ پر نہیں پیٹ پر لات رکھ دیا، ابے تبے کر کے بات کیا. یہ علماء شورا کی نگاہ میں ان کی علماء کی عزت ہے. تو کب آیا ہے نا، کیسے آیا. علماء نے بگاڑ دیا ہے ماحول کو. علماء نے بگاڑا ہے، آپ نے بگاڑا ہے. وہ حسان بن ثابت کی سنت ادا کرتے ہیں، اور ہم اپنے نبی کی سنت، نبی کے پیغام کو آپ تک پہنچاتے ہیں. ہم زیادہ اہم ہیں. قیصر مرحوم کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. باتیں تو بڑی لمبی ہیں، اور جتنا اچھا میں بولوں گا کم آپ سنیں گے. اسی مناسبت سے پہلے ایک بات سن لیجئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ کپڑا پہنتے ہیں نا؟ ہیں؟ کپڑا پہنتے ہیں نا؟ کئی جوڑے کپڑے ہیں آپ کے پاس؟ ارے 4-5 جوڑا کپڑا ہوگا نا؟ تم لوگوں کے پاس 4-5 جوڑا کپڑا ہے؟ لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی، یہ بخاری کی حدیث ہے، قصہ سے کہانی نہیں، کہ نبی کے پاس ایک جوڑا کپڑا بھی نہ تھا. صرف ایک چادر تھی، اسے کاندھے سے لے کر کے نیچے تک لپیٹ لیتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ نبی کپڑے کے محتاج تھے، غلے کے محتاج تھے، بلکہ نبی کی بارگاہ میں چیزیں ٹھہرتی نہیں تھی. آتی تھی نبی بانٹ دیتے تھے. آتی تھی نبی
بخاری نے شاید عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث نقل کی کہ نبی کی سخاوت ایسی تھی جیسے تیز آندھی. نبی کی سخاوت ایسی تھی جیسے تیز آندھی. چیزیں ٹھہرتی نہیں تھی. ایک ہی چادر تھی جسے کاندھے سے لے کر کے نیچے تک اوڑھ لیتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں عروہ ابن زبیر سے اپنے بہن کے بیٹے سے، بیٹا 2 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. 2 مہینہ کہا نبی کے گھر میں. کہا کہ خالہ آپ کیسے زندگی گزارتی تھی؟ کہا کھجور کھا کے پانی پی لیتے تھے 2 مہینہ، یا پڑوس سے دودھ کبھی آیا تھا تو اسے پی لیتے تھے. یہ حالت تھی. تو چیزیں نبی محتاج نہیں تھے، چیزیں نبی کی محتاج تھی. چیزیں ٹھہرتی نہیں تھی، آتی تھی، نبی بانٹ دیتے تھے. نبی کے پاس ایک ہی چادر ہے. ایک انصاریہ مومنہ نے ایک دوسری چادر پیش کی. نبی نے اسے لنگی کے طور پر باندھ لیا اور پہلی چادر کاندھے سے اوڑھ لی. اب 2 چادر ہو گئی. بیٹھنے والے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. انہی بیٹھنے والوں میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر جو آپ کو ابھی ملی ہے مجھ کو دے دیجئے. آپ دے دیتے؟ ارے کیا مڑی ہلا رہے ہیں؟ دے دیتے ہیں؟ دے دیتا تم لوگ؟ ہم بھی نہیں دیتے. لیکن جب مانگنے والے نے مانگا تو نبی نے نہ نہیں کہا. کمرے میں گئے، پہلی چادر کو کاندھے سے پاؤں تک اوڑھ لیا اور دوسری چادر اتار کے طے کی اور لا کر مانگنے والے کو دے دیا. بخاری کی اسی حدیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. میرے نبی نے نہ نہیں کہا. گئے اندر چادر طے کی لا کے دے دی. اسی حدیث بخاری کی اسی حدیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایسے گھر میں کچھ ملے گا؟ ایسے گھر میں کچھ ملے گا؟ ایک بھکارین آ گئی بی بی عائشہ کے پاس. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. اب بی بی عائشہ کے پاس جب آئی تو بی بی عائشہ کے گھر میں کچھ دینے کو نہ تھا. ایک کھجور پڑی تھی. کھجور جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ ابے جانتا ہے کہ نہیں کھجور؟ ہیں؟ جانتا ہے کھجور؟ وہ کھجور اٹھا کر دے دی. اس بھکارین کے ساتھ 2 چھوٹی بچیاں تھیں، بھوکی تھی. ماں بھی بھوکی تھی، بھکارین بچیاں بھی بھوکی تھی. بھکارین ماں نے کھجور نہیں کھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بچیوں میں بانٹ دیا اور خود بھوکی رہ گئی. حضرت عائشہ پر گہرا اثر پڑا کہ ماں بھوکی رہ گئی، بچیوں میں بانٹ دیا. جب میرے نبی حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے، بی بی عائشہ نے یہ واقعہ بیان کیا تو میرے نبی نے فرمایا من ابتلیا بشیء بالعناد کنا لہا سترا من النار. جو ماں اس طرح کی پریشانی برداشت کرے کہ خود نہ کھائے بچوں کو کھلا دے، خود نہ کھائے بچوں کو کھلا دے، تو اس کی یہ پریشانی اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. تم بدلہ دو نہ دو اللہ بدلہ دیتا ہے. تم بدلہ دو. آپ نے کبھی اپنے ابا کے سر پر تیل رکھا ہے؟ کتنے لوگ باپ کا سر دباتے ہیں؟ جیسے ہاتھ اٹھاؤ تو ہاں 3-4 باقی لا خیرے. کتنے لوگ ہیں جو ماں کا بدن دباتے ہیں؟
माँ के तलवे में तेल लगाते हैं, सर में तेल लगाते हैं। हाँ, जब बाप मर जाए, माँ मर जाए, तो ये तंबू, ये शामियाना तान देते हैं, खाना खिला देते हैं। चलो भाई ठीक है, कुछ काम हुआ। लेकिन असल तो ये है कि माँ बाप ने जो मशक्क़तें झेली हैं, 9 महीना तुम्हें पेट में रखा, 9 महीना। तुमको मालूम है, अगर तुमको हम 3 किलो अनाज दें और कहें कि इसको लेके चला जा पैदल रांची, तो पैदल रांची ले जाना 3 किलो का दुश्वार होगा। और तुम्हारी माँ 9 महीने तुम्हें पेट में रखे ढोती है, झाड़ू पोछा भी कर रही है, बर्तन मांज रही है, खाना पका रही है। कभी पिंडली में दर्द, कभी जांग में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी सर में दर्द, उल्टी पर उल्टी, 9 महीना परेशान। तुमने माँ बाप की खिदमत क्या क्या सिला दिया। खुद भूखी रही, तुम्हें खिलाया। 2 बजे रात में तुम बीमार हुए, लेके डॉक्टर के पास गए दौड़ करके रांची। तुमने कभी सर में तेल लगाया, तलवे में तेल लगाया, बदन दबाया? और मैं नहीं कहता तो खुद तुम्हारा रब तुमसे फरमाता है। तुम्हारा रब फरमाता वस्सैनल इंसान अबे वालिदैह, सूरह आकाफ में, सूरह आकाफ में तुम्हारा रब फरमाता है वस्सैनल इंसान अबे वालिदैह एहसानन हमलतहु उम्मुहु कुरहन वज़अतहु कुरहन। हमने इंसानों को हुक्म दिया कि माँ बाप की अच्छी तरह खिदमत करें। ये तुम्हारे रब ने फरमाया। और रब ने एहसास दिलाया कि हमलतहु उम्मुहु कुरहन, तेरी माँ ने इंतहाई तकलीफ के साथ तुझको पेट में रखा, इंतहाई तकलीफ के साथ जना। माँ ने 9 महीना पेट में रखा, दर्द सहा, बोझ उठाया, खुद भूखी रही, तुम्हें खिलाया, पेशाब का खाना साफ किया। 2 बजे रात में ले आके बाप माँ ने तुम्हें डॉक्टर को दिखाया। तुम जो बस शामियाना टाइम देते हो। तुम बदला दो ना दो, रब बदला देता है। कि रब के नबी फरमाते मनिब्तुलिया बिशैइन फिल वलाद कुन्ना लहा सित्रा मिनन नार, जो माँ बाप मशक्कतें सहें और बच्चों को पाले, तो माँ की ये खिदमत उसके लिए जहन्नम से नजात का जरिया बन जाएगी। तुम बदला दो ना दो, अल्लाह बदला देता है। तो माँ के सर में पहले तेल लगाओ, बदमाशो। अबे कहाँ जा रहा अबे? बैठ, हम कोई शायर हैं, बैठ। तो माँ बाप की खिदमत करो। ये तंबू, ये शामियाना, ये सब काम नहीं देने वाला है। अरे हल्का फुल्का सवाब मिलता है। ये जो आमतौर पर खिलाते हो, इसमें तो कोई सवाब भी नहीं है। तो गरीबों को खिलाओ, है ना, पुनः खानी कराओ, सब सवाब है। असल ये है कि माँ जिंदा है तो सर में तेल लगाओ, बाप जिंदा है सर में तेल लगाओ, तलवे में तेल लगाओ, बदन दबाओ, उनकी नाफरमानी ना करो। माँ बाप के सर में तेल लगाएगा, अरे तेल लगाएगा, बदन दबाएगा, नाफरमानी नहीं करेगा। चल हाथ उठा के वादा कर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब उठाओ। अभी छड़ी लेकर के आएंगे, मारना शुरू कर देंगे तुम लोगों को। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं वादा करता हूँ रोजाना कुरान शरीफ कम से कम 1-2 सफ़ा पढ़ूंगा और अपने माँ बाप की खिदमत करूंगा। सर में तेल लगाऊंगा, तलवे में तेल लगाऊंगा, बदन दबाऊंगा, उनकी नाफरमानी नहीं करूंगा। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अमल करना है कि ऐसे ही हाथ उठा लीजिए, अमल करेगा हैं? और तेरा रब सूरह लुक़मान में फरमाता है, ये तो सूरह आकाफ बयान किया था मैंने, वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन वज़अतहु कुरहन।
ہم نے بندوں کو حکم دیا کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں، احساناً، حسن سلوک کے ساتھ، اچھی طرح۔ وجہ بتائی کہ تیری ماں نے تجھ کو انتہائی تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا۔ پیٹ میں رکھتی 9 مہینہ، بوجھ ڈھوتی ہے، پیڑوں میں درد، کمر میں درد، پیٹ میں درد، سینے میں درد، پیٹھ میں درد، سر میں درد، چکر، متلی، الٹی، 9 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے اور درد کے ساتھ جنتی ہے۔ نارمل ڈیلیوری جو ہوتی ہے، مجھ سے 22 ڈاکٹروں نے کہا کہ نارمل ڈیلیوری میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ 160 ہڈیوں کے ٹوٹنے کے برابر ہوتی ہے، وہ تکلیف صحیح۔ اور سورہ لقمان میں اسی مضمون کو رب نے بیان کیا، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ رب فرماتا ہے اے میرے بندو، ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ خدمت کرتے ہو تم لوگ؟ قرآن ہی نہیں پڑھتے، کیا خدمت کرے گا؟ تم لوگ تقریر سننے سے اصلاح ہوگی؟ تقریر اور نعت صرف منورنجن کے لیے ہوتی ہے آج کے دور میں۔ اصلاح تقریر سے نہیں ہو سکتی، ڈنڈے سے ہوگی۔ یہ علماء کے پاس ڈنڈے نہیں ہیں، یہ غریب ہے اس لیے ڈنڈے نہیں ہیں۔ یہ اگر مالدار ہوتے نا اور اپنا ڈنڈا استعمال کرتے تم سب سدھر جاتے۔ تمہارا رب تم سے فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے حکم دیا ہے انسانوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا۔ وجہ بتائی آگے کہ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، تیری ماں نے انتہائی کمزوری کے باوجود تجھے پیٹ میں رکھا۔ اور سورہ عنکبوت میں بھی یہی مضمون ہے۔ سورہ عنکبوت میں رب فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، حسنًا کا لفظ ہے یہاں کہ ہم نے حکم دیا انسانوں کو ماں باپ کی اچھی طرح خدمت کرنے کا۔ اور سورہ اسراء میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے حکم دیا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کی، اور ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ کی خدمت کو اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کے یہ بتا دیا کہ وہی عبادت قبول ہے جس میں ماں باپ کی خدمت بھی شامل ہے۔ تم نماز لاکھ پڑھو، عبادت لاکھ کرو، لیکن ماں باپ کی خدمت نہ کرو گے تو اللہ کی عبادت قبول نہ ہوگی۔ رب نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب نے حکم دیا ہے ایک خدا کی عبادت کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ کو ڈانٹتے ہو کہ نہیں تم لوگ؟ ارے ڈانٹتا ہے کہ نہیں تم لوگ؟ ہاں، بیوی بہکاتی ہے، ماں باپ کو ڈانٹتا ہے۔ بیوی کو کے بہکاوے میں یا خود ہی ماں باپ کو ڈانٹو گے تو اس کا راستہ جہنم ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں میں تم کو، بہت ہی معتبر کتاب اور بہت معتبر عالم کی۔ ایک کتاب ہے بر الوالدین، غوث اعظم کے زمانے میں بہت بڑے عالم تھے، ان کی لکھی ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت مالک بن دینار، کیا نام لیا میں نے؟ انہوں نے بر الوالدین میں، آپ اس پر سرچ بھی کر سکتے ہیں گوگل میں یہ واقعہ۔ مالک بن دینار حج کرنے گئے، حج کیا تم نے؟ اور عمرہ کی تو بہار ہے یہاں جھارکھنڈ میں، بہت عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ بھتیجا بھوکا مر رہا ہے، بھائی کے گھر چولہا نہیں جل رہا ہے، اور بھائی عمرہ کرنے جا رہا ہے۔
یہ عمرہ قبول ہوگا؟ ہاں؟ بھائی کے گھر چولہا نہیں جلتا، بھتیجا بھوکا مر رہا ہے، رشتہ دار بھوکا مر رہا ہے، اس کا کھانا کھلاؤ، بھتیجے کو کھانا کھلاؤ، بھائی کو کھانا کھلاؤ، بہن کو، عمرے سے زیادہ ثواب ہے۔ لیکن عمرہ یہ تو نصیب کی بات ہے، عمرہ بھی کرو، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پر بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا اور جسے چاہا در پر بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کا فیصلہ، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ عمرہ بھی کرو۔ ابھی میں نے 1 گھنٹہ 5 منٹ کی تقریر اسی پر کی لاتہار میں، وہاں بھی اچھل کر کے خوب ایک شاعر جو مائک کو نچا کر کے پڑھتا ہے نا، تو اچھل کے داد میں نے جیسی قدم رکھا، دیکھا کہ مسجد میں خانہ خدا میں وہ محفل ہو رہی تھی، اچھل کے داد دے رہے ہیں۔ بڑا مجھ کو غصہ آیا، میں نے سارا غصہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے نہیں، الحمدللہ۔ یہ اچھل کود، یہ نبی کی بارگاہ میں گستاخی، یہ بدتمیزی ہے۔ میرے دوستوں اور میرے دینی ساتھیوں، نصیب کی بات ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ کر لیا تو حج کی ضرورت نہیں۔ عمرہ نفل ہے، عمرہ سنت غیر مؤکدہ۔ اثر پڑھتے ہیں نا آپ، تو اثر میں 4 سنت ہے، 4 فرض ہے۔ 4 سنت پڑھیے تو ثواب، نہ پڑھیے تو گناہگار نہیں۔ عشاء میں 4 سنت پہلے پڑھیے تو ثواب، نہ پڑھیے تو گناہگار نہیں۔ سنت غیر مؤکدہ نفل کے حکم میں۔ یہ عمرہ کیجئے تو ثواب، نہ کیجئے تو گناہگار نہیں، نفل کے حکم میں۔ اور بھوکے بھائی کو کھانا کھلانا یہ تو فرض ہے، حق العباد ہے۔ بھائی کے گھر میں خرچی نہیں، بہن بھوکی مر رہی ہے، اور عمرہ پہ عمرہ آپ لوگ کر رہے ہیں جھارکھنڈ میں، لیکن کیجئے عمرہ، بھوکوں کو کھانا بھی کھلائیے، عمرہ بھی کیجئے، نصیب کی بات ہے۔ جنہیں چاہا اپنا بنا لیا اور جسے چاہا در پر بنا لیا۔ کم سے کم وہاں کے فضاؤں کو دیکھیے گا، زمین کو دیکھیے گا جس پر نبی چلے ہیں، پلے بڑھے ہیں۔ نبی کے گنبد خضرا کو دیکھیے گا کہ نبی کے گنبد خضرا کو دیکھنا، نبی فرماتے من زارا قبری وجبت لو شفاعتی، جس نے میری قبر دیکھ لی میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور یہ سمجھ لینا کہ عمرہ کرنے سے حج ادا ہو گیا، یہ بھول ہے آپ کی۔ حج فرض ہے، عمرہ نفل ہے۔ عمرہ کرنے سے صرف عمرہ نفل ادا ہوا، حج باقی رہ گیا۔ بہرحال کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ نصیب ہے تو جائیے، لیکن بھوکوں کو کھانا بھی کھلائیے، اپنے اعزا و اقارب کا خیال بھی کیجیے۔ مالک بن دینار گئے حج کرنے، وہاں خانہ کعبہ، اس کا طواف کرتے ہیں لوگ، عبادت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ٹیک لگا لیتے ہیں، نیند آ جاتی ہے۔ ٹیک لگا لیا، نیند آ گئی، تو خواب دیکھا کہ فرشتے گفتگو کر رہے ہیں کہ اس سال جتنے حاجی آئے سب کا حج قبول ہوا، محمد بن ہارون ایک حاجی کا حج قبول نہیں ہوا۔ ایک شخص کا حج قبول نہیں ہوا۔ نیند کھلی تو سوچا کہ شاید وہ بد نصیب میں ہوں۔ دن بھر مالک بن دینار پریشان رہے۔ دوسرے دن پھر اتفاق سے طواف کرتے کرتے تھک کر ٹیک لگائی، نیند آ گئی تو دیکھا فرشتے گفتگو کر رہے، اس سال جتنے حاجی آئے سب کا حج قبول ہوا، لیکن محمد بن ہارون جو خراسان سے آیا تھا اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ نیند کھلی تو محمد بن ہارون کو انہوں نے مکہ میں ڈھونڈا،
پوچھے کہ آخر کیا وجہ ہے، مکہ میں نہیں ملے تو تلاش کرتے کرتے خراسان چلے گئے، ایران اور افغانستان کا بارڈر کا علاقہ. وہاں لوگوں سے پوچھا کہ محمد بن ہارون کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، 40 سال سے حج کرتے ہیں، کبھی ناغہ نہیں کیا. 40 سال سے حج کرتے، کبھی نماز پڑھتے ہیں، دن بھر نماز، رات بھر نماز، اور 40 سال سے روزہ رکھتے ہیں، کبھی ناغہ نہیں کرتے. پوچھا کہاں ملیں گے؟ کہا کہیں جنگل میں نماز پڑھ رہے ہوں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس حال میں کہ دائنا ہاتھ اس نے گردن سے باندھ رکھا ہے. پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. وہ شخص زنجیر سے ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہا تھا. جب اس نے سلام پھیرا تو مالک بن دینار سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم بھی یہ خبر دینے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ کہا کہ ہاں، میں فرشتوں کو گفتگو کرتے سنا تو میں اسی کے تجسس میں چلا آیا. کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو محمد بن ہارون نے کہا کہ 40 سال پہلے میں شراب پیتا تھا، شراب کے نشے میں دھت. میں ایک دن گھر آیا تو میری ماں میرے لیے کھانا لائی. مجھے شراب کے نشے میں دیکھا تو کہا کہ کل رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی، سارے مسلمان روزہ رکھیں گے اور تو شراب کے نشے میں بدبست ہے. جب ماں کی یہ ڈانٹ مجھے سنی، میں نے ماں کو داہنے ہاتھ سے دھکا دے دیا. بغل میں آگ جل رہی تھی، اسی جلتی آگ میں ماں گر پڑی. نشہ ٹوٹا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں آگ میں جلی پڑی ہے. یہی وہ گناہ ہے کہ 40 سال سے حج کرتا ہوں، ہر سال کوئی نہ کوئی آ کے خبر دیتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. روزہ رکھتا ہوں، میرا روزہ قبول نہیں ہوتا. نماز پڑھتا ہوں، میری نماز قبول نہیں ہوتی. تو اس میں نہ رہو کہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، ماں باپ کی خدمت نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ عبادت بھی قبول نہ فرمائے گا. میرے دوستو، میرے دینی ساتھیوں، سرکار غوث پاک کو جانتے ہو؟ ارے غوث پاک کا نام سنا ہے؟ تو غوث پاک پیروں پیر اللہ ہے وہ. ارے بولو اللہ ہے. ہم سنی لوگوں نے اللہ نہیں مانتے. اللہ سے ہٹ کر، اللہ سے کٹ کر غوث پاک کا کوئی اختیار نہیں. ڈی سی جانتے ہو؟ ڈی سی، ارے ڈی سی جانتے ہو؟ ڈی سی جب تک گھر پر ہے کوئی پاور نہیں، اور جب حکومت نے ڈی سی بنا دیا تو پاور والا بنا دیا. یہ اللہ والے غوث اعظم خواجہ اجمیری، رب سے ہٹ کر کوئی اختیار نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جن پیاروں بندوں کو چن لیتا ہے انہیں اختیار والا بنا دیتا ہے، پاور والا بنا دیتا ہے. سرکار غوث پاک کو چن لیا، سارے ولیوں کا سردار بنا دیا. حکم ہوا عبد القادر کہہ دو تمہارا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے. تو خود سے نہیں، رب کے حکم پر فرمایا، قدمی حاضی علی رقبت کل اولیاء اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے. دنیا میں جتنے ولی تھے، حضرت ابو الحسن شاذلی کے استاذ اور ان کے مرشد شعیب مدین عرفات کے میدان میں، سیدنا احمد رفاعی مصر میں، خواجہ معین الدین چشتی خراسان کے پہاڑیوں میں، جو جہاں تھا سب نے سر جھکا دیا. کہا حضور آپ کا قدم میرے گردنی پر نہیں، سر آنکھوں پر ہے. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. انہی غوث اعظم کے 12ویں پشت کے بیٹے امجد شریف میں، 12ویں پشت کے بیٹے امجد شریف میں، سیدنا محمد بغدادی امجری. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے شمار کرامتیں. مٹی کا ڈھیلا غریب کو دیا تو سونے کا ڈھیلا بن گیا. 40 خلفاء ساتھ میں آئے تھے، بھوکے تھے. کہا سرکار بھوکے ہیں. حضرت نے نگاہ اٹھائی، دیکھا 2 ماہ کی بچیا چل رہی ہے. حکم دیا دو لو. چرواہے نے دھوا تو اتنا دودھ نکلا.
کہ 40 کے 40 مریدین نے پیٹ بھر کے پیا سیراب ہو گئے. سوکھی لکڑی تھی حضرت کے ہاتھوں میں، گاڑ دیا تو وہ ہری بھری ہو گئی. آج بھی وہ چھڑی موجود ہے، پورے ہندوستان میں ڈھونڈ لیجئے ویسا چھڑی کا درخت نہیں ملے گا. اسے کہتے ہیں انجاس. انجاس نجس کی جمع ہے. لیکن مصباح اللغات میں جو مشہور لغت ہے عربی کی، میں نے دیکھا کہ جب نجس کی جمع انجاس آتی ہے تو معنی ناپاکی جو ہوتے، اور انجاس جب مفرد استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی تعویذ کے آتے ہیں. میں نے سمجھ لیا کہ بزرگوں نے کچھ سمجھ کے انجاس کا نام دیا. سون ندی نے اپنے دائرے کا رخ بدل دیا. مردہ گھوڑا حاجی خان جائمی خان کے غفلتوں سے مر گیا تھا، روئے گڑگڑائے عاجزی پیش کی، حضرت نے دعا کر دی، مردہ گھوڑا زندہ ہو گیا. اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ کفرستان میں اسلام کا جھنڈا گاڑا، خدا کے دین کو زندہ کر دیا. اسی لیے آج میں مدرسے پر زور دیتا ہوں. یہ بزرگان دین خواجہ صاحب چاہتے ہو تم لوگ صرف چادر چڑھاتے ہیں، چادر پر چادر، چادر پر چادر. یہ چادر چڑھانے وڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ چادر چڑھا دیا. ارے کبھی یہ منت مانگی حضرت خواجہ چادر چڑھوانے آئے تھے؟ کفرستان میں اسلام کا دیا جلانے آئے تھے، کفرستان میں اسلام کا جھنڈا گاڑنے آئے تھے. آپ نے کبھی یہ نیت کی کہ اے خواجہ میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، آپ کی دعاؤں سے بے اولاد ہوں، اولاد مل گئی، تو آپ کے دین پھیلانے آئے تھے، آپ کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے میں غریب طالب علم کو اپنے خرچ سے حافظ قرآن بناؤں گا، آپ کے مشن کو زندہ کروں گا. اے خواجہ آپ دین پھیلانے آئے تھے، میں اپنے خرچ سے ایک لڑکے کو عالم دین بناؤں گا. کبھی یہ منت مانگتے ہو؟ بس چادر چڑھانا آسان بنا دیا ہے، چادر پر چادر. ارے ٹھیک ہے، جائز ہے، جائز ہی ہے، بس ہے نا، جائز ہی ہے. وہ بھی ایک چادر سے کام چل جاتا. آپ اسی پیسے کو ان بچوں کو دو جو مہمان رسول کہلاتے ہیں. تو سیدنا محمد بغدادی غوث پاک کے 12ویں پشت کی اولاد ہیں. سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے کفرستان میں اسلام کا جھنڈا گاڑا، خدا کے دین کو زندہ کر دیا. اسی لیے مدرسوں پر میرا زور زیادہ رہتا ہے. میں نے اب شریف میں بھی، اورنگ آباد شہر میں بھی 4 منزلہ عمارت 7 کٹھے میں، اور لڑکیوں کا مدرسہ بھی 4 منزلہ یہ میں نے قائم کیا. اور میرے مدرسے سے پڑھی ہوئی بچیاں بہت سارے لڑکیوں کے مدرسے میں پڑھا رہی ہیں. بہت سارے مدرسے میں نے مریدین کے علاقے میں نے لگ بھگ 55-60 مدرسے قائم کیے. مسجدیں تو سینکڑوں میں نے بنوائی، کچی سے پکی. دین کا کام میں نے کیا الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ یہی نیکی قبول کرے تو یہی ذریعہ نجات ہے، یہی بخشش کا سامان ہے. آپ اسٹیج کو مذاق کا اسٹیج نہ بنائیے. یہ نبی کی محفل ہے نا، نبی کا اسٹیج ہے. اس کے وقار کو قائم رکھنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. شورا کو آپ نے سر پر چڑھا رکھا ہے. آپ نبی کی سنت زندہ کر رہے ہیں، وہ حسان بن ثابت کی سنت زندہ کر رہے ہیں. آسمان و زمین کا فرق ہے. آپ پیغام نبی سناتے ہیں، آپ کا مرتبہ اونچا ہے. آرہا آپ کے بارے میں آپ کا رب کہتا ہے وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. تم عالم ہو، ہم نے علماء کے مرتبے کو بلند کیا، علماء کے درجے کو ہم بڑھاتے ہیں. میرے دوستو، میرے دینی ساتھیوں، ان اللہ والوں سے نسبت یہ خوش نصیبی کی بات ہے. کپڑے کی دکان میں جاتے ہیں آپ لوگ، کپڑے کی دکان میں، ارے کپڑا کی دکان میں جاتے ہیں، کپڑوں کو اٹھا کے چوبیے. دنیا کہے گی پاگل ہے، کہے گی نہیں پاگل. آدھا گز کپڑا لائیے، قرآن شریف سے لپیٹ دیجیے.
کپڑا قرآن سے نسبت پا گیا تو اسے کہتے ہیں جزدان. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جزدان. قرآن پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہیں پہلے جزدان چنتے ہیں. وہی کپڑا دکان میں تھا تو چنتے نہ تھے, اور کپڑے نے قرآن سے نسبت حاصل کی تو کپڑا بھی عزت والا ہو گیا, عظمت والا ہو گیا. کپڑے کی تقدیر سمجھ گئی. کپڑا نسبت پایا قرآن سے تو کپڑے کی تقدیر سمجھ آئے. آپ کی نسبت سرکار غوث پاک پیران پیر سے ہو جائے تو بگڑی تقدیر بنے بگڑا مقدر سمجھ آئے. نگاہ ولی نے یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیے اور مرحوم قیصر کے لیے دعا کیجیے.